کیا آزاد پختونستان کی جڑیں تقسیم ہندوستان میں ہیں؟ صحافی اور مصنف سجاد اظہر لکھتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو پاکستان میں تصویراتی گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کابل میں اس کی دوست حکومت ہو۔ پاکستان یہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت سے ہی افغانستان نے پختون علاقوں پر پہلے اپنا حق جتایا اور بعد ازاں آزاد پختونستان کی تحریکوں کی آبیاری کی۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت کی برطانوی حکومت اور خود نہرو نے افغانستان کے اس موقف کو نہ صرف سختی سے رد کیا بلکہ صوبہ سرحد کو تاریخی اور جغرافیائی طور پر ہندوستان کا حصہ قرار دیا۔ تاریخ میں آزاد پختونستان کی جڑیں سب سے پہلے جس کتاب میں ملتی ہیں اس کا نام دی پٹھانز ہے، جس کے مصنف انگریز دور کے گورنر سرحد اولف کیرو تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ تقسیم میں برصغیر پٹھانوں کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس وقت ڈاکٹر خان اور خان عبدالغفار خان نے یہ تجویز انڈین نیشنلزم کے علمبرداروں کی حیثیت سے رد کر دی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سرحد انڈین یونین کا حصہ ہوگا۔ 10 مئی کو برطانوی حکومت نے انتقال اقتدار کے لیے جو پہلا منصوبہ پیش کیا تھا اس میں ریاستوں اور راجواڑوں کے لیے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ تیسرا آپشن آزادی کا بھی دیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں اولف کیرو کا خیال تھا کہ صوبہ سرحد میں پختونوں کے لیے علیحدہ وطن ہی مناسب رہے گا، لیکن کانگریس نے ریاستوں کی آزادی کا آپشن نہ صرف رد کر دیا بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دھمکی بھی دے دی کہ ایسی صورت میں ہندوستان دولت مشترکہ میں شامل نہیں ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً برطانوی قیادت سے رجوع کیا اور 3 جون کو دوسرا منصوبہ پیش کر دیا جس میں ریاستوں کے لیے آزادی کا آپشن ختم کر دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ جب خان عبدالغفار خان آزاد پختونستان کی بات کر رہے تھے تو اس کی مخالفت کوئی اور نہیں نہرو اور گاندھی کر رہے تھے۔ تاریخ پاکستان کی 7 جلدوں پر مشتمل کتاب پاکستان کیسے بنا کی دوسری جلد میں مصنف زاہد چودھری نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کی۔ کتاب کی صفحہ 547 پر لکھا گیا ہے کہ 5 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اسے نہرو کے خیالات سے آگاہ کیا کہ پہلے مجوزہ منصوبے میں صوبوں کو آزادی کی راہ اختیار کرنے کی تیسری چوائس دی گئی تھی، مگر اسے کانگریس کے اصرار پر ختم کر دیا گیا اور اب یہ اختیار صرف صوبہ سرحد کو نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے بھی نہرو کا خیال ہے کہ 30 لاکھ آبادی کا صوبہ اپنی علیحدہ حیثیت برقرار نہیں رکھ سکے گا، اسے لامحالہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، جس پر ڈاکٹر خان نے کہا کہ صوبہ سرحد کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا، آپ ہندوستان میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اس بات کو خاطر میں نہ لائیں کہ صوبہ سرحد اور پاکستان کے درمیان پاکستان کا مغربی صوبہ پنجاب حائل ہوگا۔ آخر اس طرح کی صورتحال مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان بھی تو ہوگی۔ صوبہ سرحد کے مستقبل کے تعین کا فیصلہ جو ابھی تک صوبہ سرحد کی کانگریسی حکومت اور تاج برطانیہ کے درمیان تھا، اس میں 11 جون کو افغانستان بھی کود پڑا جب افغان وزیر خارجہ علی محمد نے کابل میں متعین برطانوی سفیر کے ساتھ ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ صوبہ سرحد کے عوام کو پاکستان یا افغانستان میں کسی ایک کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ انہیں آزاد پختونستان بنانے یا پھر اسے افغانستان میں شمولیت کی چوائس بھی دی جائے۔ برطانوی سفیر نے یہ مطالبہ لندن میں وزارت خارجہ کے سامنے رکھا۔ افغانستان حکومت نے 20 جون کو برطانوی حکومت کو ایک نوٹ ارسال کیا کہ صوبہ سرحد دراصل افغانستان کا حصہ ہے جسے گزشتہ صدی کی اینگلو افغان لڑائیوں کے دوران برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، چنانچہ صوبہ سرحد کو یا تو آزاد ریاست بننے یا اپنے مادر وطن افغانستان میں شامل ہونے کا اختیار دیا جائے۔ افغان حکومت اور برطانوی حکومت کے مابین ہونے والی خط و کتابت کی نقول حکومت ہند کے محکمہ خارجہ کو بھیجی گئی جس کا قلمدان نہرو کے پاس تھا۔ نہرو نے آزاد پختونستان کے آپشن کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے 29 جون کو برطانوی وزیر خارجہ کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ 1893 کے ڈیورن لائن معاہدے کے مطابق ہند اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے پابند ہیں، لیکن اب افغان حکومت صوبہ سرحد کے بارے میں جو موقف اختیار کر رہی ہے وہ ہندوستان کے داخلی معاملات میں سراسر دخل اندازی ہے جس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ آزاد پٹھان ریاست کا سوال اٹھانے کا حق بھی ہندوستان کے دائرے میں بنتا ہے، جس پر برطانوی وزارت خارجہ نے افغانستان کو تفصیلی جواب لکھا جس میں کہا گیا کہ افغانستان جس علاقے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے اور اس بات کو 1921 کے اینگلو افغان معاہدے میں تسلیم بھی کر چکا ہے، اس لیے اب صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے بارے میں افغانستان جو تجاویز دے رہا ہے وہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ 24 جون کو خان عبدالغفار خان نے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم دونوں آپشنز میں سے کسی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے بلکہ آزاد پٹھان ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نہرو کے برعکس گاندھی نے مختلف موقف اختیار کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ریفرنڈم میں عوام کی اکثریت پاکستان کے حق میں فیصلہ کرے گی، اس لیے انہوں نے غفار خان کے نام
5 जुलाई को ایک خط لکھا جس میں کہا کہ خدائے خدمتگاروں کو ریفرینڈم سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے. آپ اپنے داخلی معاملات کے متعلق مکمل خود مختاری کے بدستور دعوے دار رہیں گے اور جب دونوں ملک یعنی پاکستان اور انڈین یونین اپنے اپنے آئین کا نفاذ کریں گے تو صوبہ سرحد اپنے خود مختار آئین کا اعلان کر دے گا. بائیکاٹ کے نتیجے میں ریفرینڈم میں پاکستان کو اگرچہ قانونی طور پر فتح حاصل ہو جائے گی لیکن یہ ان کی اخلاقی شکست ہوگی. 6 سے 17 جولائی تک صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہوا جس کی نگرانی گورنر سرحد لیفٹیننٹ جنرل رک ہارٹ نے کی جو بعد ازاں انڈیا کی فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے. اس کام میں ان کا ہاتھ بریگیڈیئر جے پی بوت نے بٹایا تھا. خان عبدالغفار خان کے خدائی خدمتگاروں اور کانگریس نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا. تاہم پٹھانوں کی بھاری اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. 2,89,244 رائے دہندگان نے پاکستان کے حق میں اور 2,874 افراد نے خلاف ووٹ دیا. خان عبدالغفار خان نے صوبہ سرحد کے پاکستان میں شمولیت کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی افغان حکومت کے ذرائع ابلاغ نے پختونستان کی آزادی کا پروپیگنڈا تیز کر دیا. یہ ہے آزاد پختونستان تحریک کا پس منظر. اس واقعے کو اگرچہ کم و بیش ربع صدی ہونے کو آئی ہے مگر کابل میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ وہیں پر ہی کھڑی نظر آتی ہیں. اگرچہ ان کے اس موقف کی حمایتی سرحد کے اس طرف بھی اب گنے چنے ہی رہ گئے ہیں لیکن دراصل یہی وہ تلخی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات میں آج تک موجود ہے اور اس کے اثرات افغانستان کے مسئلے پر آج تک مرتب ہو رہے ہیں.